بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤوف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی, اور پولیٹیکل باتیں تو آپ نے دیکھ لی ہوں گی, سن لی ہوں گی, اور آپ اس پہ میرے خیال میں بڑے تبصرے بھی سن چکے ہوں گے. سوابی کا جلسہ بھی دیکھ لیا آپ نے. سوابی کے جلسے کے علاوہ یہاں پہ جناب جو کچھ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے, پنجاب میں بھی تھوڑا سا انیشیٹو لیا گیا, اور وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی پریزنس پی ٹی آئی کی نظر آئی ڈسپائٹ آل دا آڈز, اور وہ بھی وہاں پہ ایک پریزنٹیشن تھی وہاں پہ, اور کچھ لوگ وہاں پہ نکلے بھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دین اگین آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے, چاہے وہ جے یو آئی کے پلیٹ فارم پہ ہو پی ٹی آئی کو, یا فار دیٹ میٹر اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے, کوئی بڑی چیز سامنے آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, کیونکہ خط پہ خط لکھتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, لیکن ایز سچ وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. اور ٹھیک ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو اور بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن میرے خیال میں بتانا ضروری تھا یا نہیں تھا, کیونکہ سب چیزیں تو پتہ ہوں گی ان کو جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی اس کو میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ میں لانے کی ضرورت تھی, جس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک بہت آوازیں آتی رہیں جناب کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا 20 جنوری کے بعد, جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ آئے گی اور وہاں پہ آ کے بیٹھے گی تو پتہ نہیں یہاں پہ کچھ ہلچل ہو جائے گی, وہاں سے کوئی فون کال آ جائے گی جس کی وجہ سے جناب یہاں پہ پورا پولیٹیکل سینیریو چینج ہو جائے گا. لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا, کوئی ایسے انڈیکیٹرز نظر نہیں آئے. کوئی انڈیویجولز نے وہاں پہ یہاں پہ ضرور جناب کوئی نہ کوئی یہاں پہ ٹویٹس کی, بٹ دیٹ از آئی پرسنلی تھنک ناٹ انف. اس کے علاوہ جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے, جیسے ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھا کہ مشرف صاحب کا دور تھا, میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا تو جو لیڈران تھے وہ گارنٹر بن کے دے ڈڈ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور پھر جناب اس کے بعد انہوں نے جن کو لے کے جانا تھا وہ لے کے چلے بھی گئے. 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا, 5 سال بعد آ گئے, تھنگس لائک دیٹ. یہ ہوتا رہا, لیکن ابھی اس قسم کی سچویشن بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں پاکستان جو ہے ٹرمپ کے ریڈار پہ اس وقت نہیں ہے, اور نہ ہی رہے تو چنگا ہے ویسے, لیکن اینی ویز فی الحال ریڈار میں نہیں ہے. تو پولیٹیکل سچویشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم, اور کیونکہ یہاں پہ ہمیں کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن مجھے کوئی نکلتی ہوئی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ رؤوف حسن صاحب جو کہ کلیئرٹی دینے کے ماہر ہیں اور بڑی کلیئر باتیں کرتے ہیں, میرے خیال میں ان سے پوچھ لیتے ہیں, کچھ کھری کھری باتیں ذرا روک ٹوک باتیں ان سے ہو جائیں, کیونکہ راستے میں کئی جگہ پہ ان کو آنے میں دقت ہوئی, اور ڈائیورژنس بہت ہے یہاں پہ جناب, بہت انڈر پاس اوور پاس بنائے جا رہے ہیں, اور وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ ان کو بند بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی بیچارے بہت مشکل سے آج پہنچ گئے. رؤوف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, کہ الٹیمیٹلی تسی پہنچ گئے ہو. تھینک یو, پہنچ گیا جی. میں کوئی 10-1 منٹ پہلے پہنچا, 15 منٹ بلکہ. I know your record. Track record is like different. Thank you. نہیں no issues. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا سا ایک کوئی ایک کمیٹی بنی ہے, وہ کیا کمیٹی کا ہے جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, پہلے وہ تو مجھے سمجھا دو تو پھر اکارڈنگلی میں چلنا. پھر وہ لوکل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کمیٹی ہے. اچھا ویری کائنڈ. واٹ ایگزیکٹلی از دا نیچر آف دا جاب جی اس کا؟ کوئی اسپیسیفک جاب ایز سچ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو سچویشن ہے اس وقت ملک کی, اس سے لوگوں کو آگاہی کرنی, پہنچانی ان کی, وہ بیسیکلی وہ ایک فنکشن ہے ہمارا. تو یو آر لائک ہیڈنگ دیٹ کمیٹی؟ جی آئی ایم ہیڈنگ دیٹ کمیٹی. اوکے. اچھا یہ جو ہم ادھر سے پھر شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ جناب ٹرمپ آئے گی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی, اور اس کے بعد جناب یہاں پہ کوئی somebody is going to put his foot down, اور یہاں پہ چینجز آ جائیں گی, پولیٹیکل چینجز آ جائیں گی. وہ ہم نے دیکھی نہیں ہوتے ہوئے. انڈیویجول لیول پہ ٹھیک ہے, کسی نے ٹویٹ کر دیا, کسی نے کہہ دیا نہیں جی وی وانٹ عمران خان آؤٹ, بٹ دین اگین وہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پورا فل فلیج زور ہوتا ہے جو پیچھے سے لگایا جاتا ہے, یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کا پورا زور ہوتا ہے, یا کسی بھی لیڈر کا پورا زور ہوتا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آیا. So is there any specific reason for that? رانا صاحب, میں آپ کے میرا خیال ہے پروگرام میں 2 باتیں میں نے کی ہوئی ہیں پہلے بھی, میرا خیال 2-1 ہفتے پہلے جب میں آیا تھا آپ کے پاس, تو ایک تو یہ کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا یا کچھ کہا نہیں یا پریشرائز نہیں کیا کہ جی آپ ہمارے معاملات میں دخل دیں. وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے معاملات کو خود اپنے ملک کے اندر ہی حل کرنا ہے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے سارا کچھ. ایک اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ کسی بھی ملک کے وہاں پالیسی میکنگ کے لیے بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا. امریکہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی دیکھیے ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل فورسز کے علاوہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو وہاں بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہر اسٹیک ہولڈر کی اپنی ایک انپٹ ہوتی ہے. پالیسیز بننے میں اتنی جلدی نہیں بنی جاتی. آج تک تو صرف یہ کہ وہ اپنے جو آرڈرز ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں, لیکن ایز سچ پالیسی میکنگ میں میرا خیال ہے کہ ٹائم لگے گا. جیسا کہ آپ نے کہا ہے,
ہم نہیں چاہتے کہ کسی ملک کی انٹرونشن سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ہی انٹرنلی جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے ان کو معاملات کو حل کریں. لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارا مسئلہ جو ہے پاکستان میں، خاص کر انسانی حقوق کا مسئلہ، وہ تو بہت اجاگر ہو چکا ہوا ہے نا. اس میں تو ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن سے جو آئی ہے، ان کی ہیومن رائٹس کمیٹی سے جو آیا ہے، یا امریکہ میں یا UK میں یا EU میں، یا جو باقی تنظیمیں ہیں، جو کامن ویلتھ یہاں ایک کنٹینجنٹ آیا تھا، یا EU کا ڈیلیگیشن آیا تھا، ان تمام نے اپنی رپورٹس میں، پھر لوکلی بھی HRCP کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں بھی معاملات جو ہیں ان کو تو اجاگر کیا ہوا ہے. جو مسائل ہیں ہمارے وہ اجاگر کیا جاتا ہے. تو ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت رانا صاحب اس امر کی ہے جی کہ ہم وقت ضائع کیے بغیر ان معاملات کو حل کریں آپس میں بیٹھ کے. میں اس طرف چلتا ہوں. مجھے تھوڑے سے ایک کویشچن ہے جو بھی آپ نے بات کی ہے. ایک آپ نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، ٹھیک ہے، ہم نے رکھی نہیں ہوئی ایکسپیکٹیشن، ہم نے نہیں رکھی، آپ نے نہیں رکھی ہوئی. چلیں اگر آپ نے نہیں ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تو اتنی ہائپ کیوں کریٹ کی جب الیکشن سے امریکہ میں؟ تو اتنی ہائپ کریٹ کیوں کی گئی؟ نمبر 1. نمبر 2، پھر آپ نے کہا جناب کہ یہاں پہ کچھ یہ کہا جائے کہ وہ یہاں پہ انٹرفیئر نہ کرے کوئی بھی، یہاں پہ فورن قوت یا فورن لیڈر جو ہے انٹرفیئر نہ کرے. اچھا، اگر یہ فورن قوت فورن لیڈر انٹرفیئر نہ کریں تو پھر وہی چیز نتھی ہو جاتی ہے ساتھ کہ پھر ایکسپیکٹیشنز کس چیز کی تھی؟ دیکھو، میں تو آپ کو جس پروگرام میں بھی میں نے بیٹھا ہوں، میں نے بات نہیں کر رہا، آپ نے تو کلیئرٹی کے ساتھ کیا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں. ہائپ جو تھی وہ بیسیکلی ڈائسپورا کی طرف سے ریز ہوئی تھی. وہ بہت وہ ایکٹیو رہے ہیں. ہمارا جو ڈائسپورا امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ PTI کا ڈائسپورا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، جو PTI کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کا ڈائسپورا. تو وہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. وہ پھر کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی آ گئے، رچرڈ گنل کے ٹویٹس آ گئے، اس سے کچھ ہائپ اور ہو گئی. لیکن اس میں PTI بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے شریک نہیں تھا. نہ ہی ہم نے وہ ہائپ کریٹ کی، نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کبھی کو کامنٹ کیا ہے. فرینکلی پالیسی لیول کے، پارٹی لیول کے اوپر ہم نے کبھی کوئی نہیں کامنٹ کیا. سو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ آج بھی لوگ بہت امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ریٹریٹ کروں گا، اپنا جو ہمارا ایک موقف ہے وہ یہ جی کہ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اور اسی طرف ہی میرا خیال ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں. یہ جو ہم پولیٹیکل پلیٹ فارم ایک لانچ کر رہے ہیں اسی کو ہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا سٹیس رہا ہے، کیا شروع سے رہا ہے، اس میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے، PTI کی پارٹی کے اندر سے، وہ جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں، جو فالوئنگ ہیں جو PTI کے، وہ الگ. یہاں پہ بھی پارٹی کے اندر، PTI کے اندر، پاکستان کے اندر، وہاں پہ یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی آوازیں آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی آتی رہی ہیں، کھل کے بھی آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، سو مچ سو کہ کئی جلسوں میں یہاں پہ امریکہ کے جھنڈے بھی نظر آتے رہے. ٹھیک ہے سر، ساری باتیں ٹھیک ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سٹینس ہے یہ تو شروع سے تھا، اس پہ میں آرگومنٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، لیکن یہ سٹینس آہستہ آہستہ سلولی گریجولی باقی لوگوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا. PTI کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کسی حد تک ڈیمینش ہو گئی ہیں، فزل آؤٹ کر گئی ہیں، اس لیے باقی لوگوں نے بھی اسی طرح بولنا شروع کر دیا جیسے آپ شروع سے بول رہے تھے، یا واٹ؟ دیکھیے، وہ آپ جو امریکن جھنڈا کی بات کر رہے ہیں وہ ہم نے میرا خیال پہلے بھی ایک کوئی گل نہیں، امریکہ کا جھنڈا ہے، کسی نے رکھ دیا تھا جی، جا کے زبردستی کہیں سے رکھا گیا تھا. تو مطلب ایسا ڈرون تو آنا سی نہیں سر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا، ان کو لوگ کیا کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے ویری بلنٹلی، کہ آئی تھنک اگر کوئی لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ناسمجھی کی بات تھی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کہ آئی تھنک پارٹی کی پوزیشن ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے جی کہ ہم کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس جو ہے اس کو انوائٹ نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو فرینکلی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ایکسیپٹ کریں گے اس کو. اچھا، ایک اور چیز میں جو کنٹرڈکشنز آ رہی ہے نا، میں اس سے کلیئرٹی چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے ہیں جناب بات چیت ہونی چاہیے. ابھی آپ نے شروع کی تھی بات، تو پھر میں نے آپ کو کاٹنا پڑ گیا، مجھے دوسری طرف جانا پڑ گیا. آپ نے کہا جی کہ بات چیت انٹرنلی ہی ہو اور ہم آپس میں بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کر لیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو اگر یہی ہے سٹینس، ٹھیک ہے، تو اگر گنڈا پور صاحب کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بات چیت ہونی چاہیے، کسی بھی سٹیج پہ دوبارہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے. عمر ایوب صاحب سے دیکھا جائے تو عمر ایوب صاحب کہتے ہیں نہیں جی بس ہو گئی، ختم، فنیتو. کتنی گل سنی ہے. سیدھی بات یہ ہے جی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو حکومت وقت کہتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ بات چیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو پھر جن کے پاس ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، جن کے پاس طاقت ہے فرینکلی یہ ایٹ دی ویری فرسٹ پلیس ان کے پاس ایک تھے آپ لوگ. ہاں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ
ایک سال سے خان صاحب کی یہ پوزیشن تھی, پارٹی کی یہ پوزیشن تھی کہ ہم نے ان لوگوں سے, چونکہ یہ مینڈیٹ چور ہیں اس لیے ان سے ہم نے بات نہیں کرنی. لیکن پارٹی کے اندر سے بھی کچھ آوازیں آئی تھیں کہ جی ہم ان کو کیا مذائقہ ہے کہ ہم ان کو ایک چانس دے کے دیکھ لیں, مسئلے تو حل کرنے ہیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. تو خان صاحب نے پھر ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 31 جنوری تک انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ مل کے بیٹھ کے دیکھ لیجئے کہ کچھ ہو, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ کچھ ہو سکے گا, اور وہی ہوا. یہ خان صاحب کی ملاقات نہیں کرا سکے تھے, اتنا ان کے پاس اتنی ریلیونس اور لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اتنی ان کے پاس پاور نہیں ہے. You wanted to give it a try, right? جی بالکل, ایبسلیوٹلی. اور یہ کہ ٹیگ نہ لگے کہ جی بیٹھے نہیں. اچھا. اور یہ کہ لیکن ہمیں امید کبھی نہیں تھی فرینکلی. میرا خیال ہے پارٹی میں ایک یونینیمٹی تھی اس مسئلے کے اوپر, اس بات کے اوپر کہ یہاں سے آپ کو ڈے ون سے کوئی امید کچھ یہ نہیں ملے گا. لیکن ہم نے بیٹھے, ہم نے بات کی اور جنرلی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ان رائٹنگ دیجیے, ہم نے رائٹنگ بھی دے دیا ان کو. ہم نے 2 باتیں ان سے ڈیمانڈ کی, آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ بینچز وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے. وہ مجھے پتا تھا یہ نہیں بنا سکتے, نہ ہی تو میں کے بارے میں تو بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے. 26 نومبر کی جو بات تھی وہ اس میں انہوں نے ایک پارلیمنٹری کمیشن کی بات کی جو پاورلیس ہوتی ہے فرینکلی. ہم تو انکوائری چاہتے ہیں, تو وہ جوڈیشل کمیشن کے بغیر پاس. اس پہ جو کمیشن کی بات ہے اس میں پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں کمیشن ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اس میں کوئی اس میں بحث نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کمیشن بنانا ہی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے بھی, تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت نہیں بنے گا کمیشن. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ کمیشن نہیں بن سکتا, اس وقت نہیں بن سکتا, بعد میں بن سکتا ہے. کل کو کسی وقت بھی آپ لوگ پاور میں آتے ہیں, 2 سال بعد, 4 سال بعد, 2 دن بعد, 10 سال بعد, واٹ ایور, آپ پھر بنا سکتے ہیں کمیشن. تو اس پہ آپ نے آگے اڑی پا کے بہ گئے تسی اتنے. تو اس کا مطلب تسی بھی چاہتے ہو کہ بات چیت اتھی مک جائے, وہ کم اگے رکھو انہوں نے حکومت دے جڑا وہ ٹور ہی نہ سکن. رانا صاحب دیکھیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا فرینکلی, اور ہم بڑی ٹوٹل سنسیئرٹی کے ساتھ ہم نے یہ بات چیت شروع کی تھی, لیکن وہ ریئلائز کیا کہ جو ہمارے فیئرس تھے وہ ایکچولی ویل فاؤنڈیڈ تھے کہ یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, لٹرلی کچھ نہیں ہے. یہ صرف وہ ناچ رہے ہیں, وہ ڈمیز ہیں جو ناچ رہی ہیں, پاور بیس کہیں اور ہے. اور میں نے کل اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے جی کہ اب جو ریئل پاور بیس ہے بیسیکلی فیصلے وہیں سے ہی آئیں گے. اب اس کو آپ کہیں گے جی کہ یہ مطلب ان ڈیموکریٹک ہے, لیکن پاکستان کے جو اسپیشل حالات ہیں اس وقت جو بن چکے ہوئے ہیں, ان حالات کے اندر اگر رہ کے آپ نے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو پھر انہی کے ساتھ بات چیت آپ کو کرنی پڑے گی الٹیمیٹلی, اور وہی بات چیت ہوگی. وہ تو آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکے, گوہر صاحب کو کہہ چکے, کئی لوگوں کو کہہ چکے کہ نہیں جی جڑی گل کرنی جی اتنے جا کے پولیٹیشناں نال کرو, ساڈے نال نہ کرو. اینا نال تے کر چھڑیے نا سی گل. سو مطلب کہ وہ تو بات چیت کرنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے, سو وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. نتھنگ. چلیے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں, آپ بھی یہی ہیں, نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں ابھی ایز آف ناؤ, یہ تو بڑی سلپری فیلڈ ہے پاکستان کی پولیٹکس, یہ تو کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایز آف ناؤ ابھی تک تو وہ ایڈی گل نظر نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی. اگر تو مسائل حل کرنے ہیں, اگر ایک یونینیمٹی ہے کہ جی ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں, اگر سب سے پہلے اس سے بھی پہلے ایک سٹیپ ہے کہ آپ مانے تو صحیح نا کہ جی مسائل ہیں. اب یہ فل پیج ایڈ فرنٹ پیج جو ہے اخبارات میں خرید کے انہوں نے اپنی تصویریں چھپوائی ہیں, اور اپنے 1 سال میں سے اچھے نہیں لگے پورا پیج فرنٹ کا, مطلب میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کبھی میڈیا اتنا ارزاں ہو جائے گا, لیکن وہ ہو گیا ہے سارا کچھ. تو یہ وہی ہے نا کہ جب ایسے کام کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی مسائل بہت زیادہ ہے, اور فرینکلی سب کو نظر آ رہا ہے مسائل ہے. آپ لوگوں کے کئی کامنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں کیا, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی بتائیے مجھے کہاں آ رہی ہے, آپ بتا دیجیے مجھے. نہیں آئے گی جب تک آپ لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دیں گے. اور ابھی اس وقت بہت مسائل ہیں. یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ری نیگوسیشن ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ جی آپ جن حالات میں نیگوسیشن ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ مطلب پیپل دوز پارٹیز ہیو ناٹ رسپونڈیڈ پازیٹیولی ٹو دیٹ. سو ایک اور ڈیٹرنس بن گیا. تو میں فیل کرتا ہوں کہ رادر دین کہ جی ہم مسائل کے بارے میں نشاندہی کرتے رہیں, ان کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں, مسائل کی حل کرنے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اور وہ پاسبل اسی وقت میں کہتا ہوں چلے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم بات کر لیں. میں کہیں اور بیٹھا ہوا تھا, آج میں نے وہاں بات کی ہے, یہ ان 3 پارٹیز کو کہیں انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا, انہوں نے کہیں جی کہ ریزائن کر دیجیے, ہم ان کے ساتھ مل کے جمہوریت کی لڑائی لڑتے ہیں. لیکن یہ نہیں لڑیں گے نا جمہوریت کی لڑائی, آئین اور قانون کی لڑائی یہ نہیں لڑیں گے, کیونکہ یہ تو اپنی صرف گدیاں جو ہیں وہ بچانے کے پیچھے ہیں نا, تو اس میں ہر قسم کی وائلیشن ہوتی ہے. آپ کے کئی لوگ ایسے ہیں جب آپ کو حکومت ملی تھی, جب آپ لوگوں کو حکومت ملی تھی اس وقت کے بعد جو نا, اب تو وہ لوگ آپ کے ساتھ فی الحال نہیں ہیں, پتہ نہیں کل کو پھر آ جائیں شاید, لیکن کئی لوگ ایسے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو اس وقت حکومت لینی نہیں چاہیے تھی, تو آپ لوگوں نے بھی تو لی,
تو یہ لوگ کس طرح چھڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کبھی بات چیت ہوتی تھی، بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو دوز کینڈیڈ مومنٹس ہی وڈ سے کہ مجھے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی چاہیے تھی، بیکاز اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم حکومت نہیں، جو ان کا جو ایجنڈا تھا ڈیلیور کرنے کا وہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ آپ کے پاس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ باجوہ صاحب آپ کے ساتھ 2/3 میجورٹی جو ہے 2/3 میجورٹی جب تک نہ ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم سے اوور سائٹ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب انسان حکومت میں آتا ہے تو وہ پھر امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے. شہباز شریف کو کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ریزائن دے کے چلا جائے؟ شہباز شریف کا آنا تو ساڈا آنا دو مختلف چیزاں سن. اسی الیکشن جیت کے آیا سر الیکشن چوری کر کے آیا سر. دوویں پرائم منسٹر آفس وچ بیٹھے سو نا، تسی بھی بیٹھے سو، اے بھی بیٹھے سر. وہ بہن تھے اوتھے کتنے جا کے بیٹھے، پرائم منسٹر ہیز ٹو سٹ ان دی پرائم منسٹرز آفس. لیکن دو مختلف طریقوں سے آئے ہوئے تھے، ہم تو جیتے ہوئے تھے، یہ تو چوری کی طریقہ دے بدلے کے مشکل نال میرے خیال میں جڑا پورے ہسٹری اگر دیکھی جائے الیکشن دی پاکستان دی، تو اگر صحیح الیکشن کدھر ایک تھوڑا بہتا ہویا ہے تو میرے خیال 70-71 چ ہوا. اس تو بعد سارا انج ہی چلدا رہا. تسی بھی خوشی خوشی آ گئے سو، اے بھی خوشی خوشی آ گئے. اس کے بھی ریزلٹس نہیں مانے گئے. چلو اے بھی خوشی خوشی دے آ کے بیٹھے نا، ایویں جڑے حکومت والے بیٹھے نے اے بھی آ گئے، تسی بھی آ گئے سو. اے تھوڑا جہا دوسری طرف لے کے چل دے، نہیں جی سانو بالکل ساڈے ہاتھ پیر بن کے سانو کہا گیا سی نہیں تسی لینی نہیں تے چھڈاں گے نہیں. کہندے ہیں سر تانوں آ کے نہیں وہ تو ڈسپشن چلا رہے ہیں نا، وہ ڈسپشن چلا رہے پڑے گئے ہو. نہیں میں نہیں پڑھا جاتا، میں ایڈا آسان نہیں کرتا. میں تھوڑا جا ایک بریک لایا، ٹھیک ہے ایک تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی تسی ایک تو بریک شرارتیں کرتے ہو بہت زیادہ، سمجھ آئی نا، بندہ ہسنا شروع ہو جاتا ہے. تسی لطیفے سنا دے رہے ہو مینوں بیٹھ کے اتنے. سر لطیفہ آج کل کتنے آندا ہے؟ آج کل ملک دے حالات نہیں آتی ہیں گمبھیر ہے کہ جی بندہ وہی سوچتے ہی نہیں. بریک کتوں لطیفے آئے دن تانوں یاد نہیں کتوں آ. اچھا چلو مجھے دسو، سمپل گل ہے. دیکھیں آپ لوگ چلتے رہے 2 سال 2.5 سال آپ کی حکومت چلتی رہی. آپ باجوہ صاحب آپ کے ساتھ تھے، مطلب پنڈی والے آپ کے ساتھ تھے، آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہے. جو مرضی مطلب کہ ایشوز ہوتے تھے، ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بل پاس کرانے نے، سینٹ دے الیکشن ہو گئے، فلانا ٹھیک ہے، سب کچھ چلتا رہتا سی. ٹھیک ہے ڈسپائٹ آل دا آڈس. ٹھیک ہے تسی گل سنتے بھی نہیں سو، کئی گلاں نہیں سنتے سو. ٹھیک ہے پھر ایک سٹیج آتی ہے، باجوہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے میں بالکل تسی گل سنتے نہیں، کر دے کچھ ہو کہہ دے کچھ ہو. ٹھیک ہے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر آپ وہاں پہ فواد چودھری صاحب کو بھی پیچھے لگا دیتے، باجوہ صاحب کے پیچھے کہ جناب ریزائن نہیں کرنا سر تسی. وہ کہتے ہیں میں چھڑ کے جا رہے تسی ریزائن نہیں کرنا. جی اسد عمر صاحب جناب وہ جناب فونہ کرنیاں شروع کر دیں باجوہ صاحب نے، نہیں سر تسی ریزائن نہیں کرنا. وہ صاحب کہنا ہے جناب جا کے تو کسی سیکیور لائن تو میرے نال گل کر، میں شہروں باہر ہاں. باجوہ صاحب کہتے ہیں کسی سیکیور لائن تو جا کے گل کر یار، میں شہروں باہر ہاں. او پھر کسی سیکیور لائن تو گل کر دینے اسد عمر صاحب اینڈ سو مچ اینڈ سو فورتھ. اور وہ کیا نام تھا آپ کے وہ چیف منسٹر جو تھے کے پی کے سر؟ وہ محمود صاحب. نہیں سر کے پی کے چیف منسٹر تو محمود صاحب تھے. نہیں سر وہ آپ کے کیا نام تھا بھائی، وہ جو صاحب چھوڑ کے چلے گئے، خٹک صاحب بھی کہتے رہے جناب باجوہ صاحب نے نہیں چھٹ کے جانا، جی نہیں چھٹ کے جانا. من سمجھ نہیں آتی پھر سارا نزلہ تسی باجوہ صاحب سے سٹیا کیوں؟ اس ہستے کہ آخری وقت جو انہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیتا تانوں یا واٹ؟ سر یہ تاڑے زہری چوک ہے نا. میں کاسمیٹکلی اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میں اس کے فنڈامنٹلز میں جاتا ہوں سر. اسٹیٹ میں فنڈامنٹل جاننا ریالٹی تے میں تو دسا ریالٹی ہوں، فنڈامنٹلز ریالٹی ہوتی ہے. اچھا چلو پرابلم ہے یہ اس ملک کا جو کرائسس ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت اور طاقت جو ڈفرینٹ چیزیں بن چکی ہیں. پاور جو پاور بیس ہے وہ حکومت نہیں ہے، جو حکومت ہے وہ پاور بیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نان ڈیلیوری ہے حکومتوں کی، جو پولیٹیکل حکومتیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت نام کی حکومت تو وہ ہیں، پرائم منسٹر بھی ہے، فورن منسٹر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. تو یہ جو طاقت اور حکومت میں جو فرق ڈالا گیا ہے نا، جو ان کو علیحدہ جو کیا گیا ہے، ان کو یکجا کرنا ہے. اور وہ یکجا کب ہوں گے؟ جب آپ آئین اور قانون کی حکومت اس ملک میں لے کے آئیں گے. وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے کتاب ایک جس کو آئین کہتے ہیں، آئین پاکستان ہے، اس کو امپلیمنٹ کیجئے تو یہ یکجا ہو جائیں گے. طاقت اور حکومت جب یکجا ہوں گے پھر حکومت آپ کی ڈیلیور کرے گی. یہ پاکستان کا فنڈامنٹل کرائسس ہے. جناب جو مجھے سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ 35-36 سال جو میں نے جرنلزم کی ہے اس کے کتاب
دیکھیں آپ کے جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے اچھا ہے کہ دونوں مل کے چلیں, ٹھیک ہے, تو ابھی بھی تو مل کے ہی چلتے ہیں نا. ابھی نہیں ہے سر, گزارش سن لیں نا, ابھی بھی مل کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں, جو ان کا رول ہونا چاہیے پنڈی والوں کا, اس کو کانسٹیٹیوشنل رول میں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ. دس از واٹ یو آر سیئنگ. نہیں 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 نہیں, I'm saying کہ وہ جو پاور بیس ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ڈومین میں نہیں ہے, وہ پاور بیس جو ہے نا. دیکھیں یہاں پہ پھر لمبی بحث شروع ہو جائے گی, شو ہی مک جانا. نہیں وہ تو کل اصل میں پرابلم ہی ہے. میری گل تو سنو نا, جدو تانوں سوٹ کرے, تانوں مراد مطلب کسی کو بھی, کسی بھی لیڈر کو, کسی بھی پارٹی کو حکومت مل رہی ہو تو وہ پنڈی کے انٹرفیئرنس اس کو اچھی لگتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہونا نہیں چاہیے. ڈیلیوری نہیں ہے, ڈیلیوری نہیں ہے. ڈیلیوری پھر دیکھو نا, ڈیلیوری تسی, پھر میں 10 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, پھر آپ کے ہی ساتھی پیٹی بھائی جو ہیں, پولیٹیشینز جو ہیں, کئی پولیٹیشینز ہیں, وہ مطلب جاتے ہیں, ملتے ہیں, جا کے مطلب اتنے ریکویسٹاں بھی کر دینے پنڈی والے نو, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی چیزیں, میں کیا بولوں یہاں پہ, پتہ نہیں, میں نہ منو کوئی روکے تو میں 10 بندے نے نہ لے دینا تھے آپ پہ, ٹھیک ہے. ایسے ایسے پولیٹیشین, اتنے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ لوگ جاتے ہیں نا, پھر تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہم نہ جائیں, کوئی نہیں, ہم ویل پٹ آر فٹ ڈاؤن, اسی سرٹ کریں گے, اسی ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن نہیں ہوتا. سر ایک چھوٹی سی گزارش کروں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک دفعہ بڑا اچھا یہاں پہ ایک انیشیٹو لیا گیا, جنرل کیانی صاحب کا دور تھا, ٹھیک ہے, ڈی جی آئی صاحب جنرل پاشا تھے, ٹھیک ہے جی. بہت شور مچا اس وقت کی حکومت نے, کہا جی کہ فارن پالیسی ہم لوگ بنائیں گے, یعنی کہ پولیٹیشنز بنائیں گے. پولیٹیشنز نے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بنا لو, تسی بنا لو فارن پالیسی. انہوں نے کہا جی کریم جو ہے, چیئرمین سینٹ کو بولا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بولا کہ جناب کریم جو ہے آپ کے پاس پولیٹیشنز کی وہ دے دیں, ہمیں ان پٹ دے دیں فارن پالیسی کی. ہم فارن پالیسی, فوج والوں نے کہا جی ہم ان سے بنوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک آؤٹ لائن دے دی کہ دس از ہاؤ تھنگز ورک, یہ فارن پالیسی اس طرح بنتی ہے, ٹھیک ہے. اس تو بعد سر وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ نے, آرکائیوز پہ نے, نیشنل اسمبلی دے بھی, سینٹ دے بھی جو ان پٹ ملی تھی وہاں سے کریم سے, وہ میرے خیال میں تو اس کو سامنے رکھوں تو بڑا کچھ اچھے لوگ نا بے نقاب ہو جائیں. دیکھیں سر, فارن پالیسی جو ہے نا ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. فارن پالیسی جو ہے, ہر جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا وہ اسپیشلائز نہیں ہوتا فارن پالیسی میں. کریم کاٹ کے دیتی نا, اس کو آپ جو کچھ بھی ہوا تھا, مجھے آگاہ نہیں ہوں میں اس ساری چیز. کسی دن ضرور جائیے, آپ نے بتایا, کسی دن ضرور جائیے. میں جاؤں گا, میں تو آرکائیوز اور بھی بڑے دیکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بالکل ویسے جیسے کہ کچھ اور بھی فیلڈس جو ہیں وہ اسپیشلائز فیلڈس ہیں. تو یہ پاکستان کی بہت ساری جو ایبریشنز ہیں ان میں سے یہ ایک ایبریشن یہ بھی. اب پولیٹیشنز جو, ہر پولیٹیشین تو نہیں آپ کی فارن پالیسی کو ڈیفائن کر سکتا. سر یہ میرا کام ہے, جب پولیٹیشین وہاں پہ چھوڑ میں چاہتے ہیں کہ ایسی بڑھانی ہے, تو پھر وہاں پہ جو فارن ایکسپرٹ سمجھے گئے کہ جناب فارن پالیسی بنا سکتے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, انہوں نے جو سمجھے, یہ غلط فیصلہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیشنوں نے شور پایا نا, پی ڈی والے نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے بنا لو, تسی بنا لو. پولیٹیشن سے شور ڈالا ہوگا تو پھر, لیکن یہ جو حکومت وقت تھی اس کو چاہیے تھا کہ ان معاملات کو ایک پروفیشنل طریقے سے, ایک انہوں نے تو اپنی طرف پروفیشنل نہیں دیتے سن. اچھا, میں اب اس بیگ میں مجھے نہیں پتا کون سے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں. فرینکلی میں یہ جانتا ہوں کہ فارن پالیسی ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے, یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہر کسی کا کام ہی نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل ایکسپرٹس. اور لازمی نہیں کہ جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہے وہ بھی فارن پالیسی ایکسپرٹ ہو, یا جو چیئرمین سینٹ ہو وہ بھی فارن پالیسی ایکسپرٹ ہو, لیکن اسی ہاؤس میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ فارن پالیسی ہاؤس نے دی ہے نا بندے, لیکن وہ شاید غلط بندے آئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دیٹ واز ویری آئی ووڈ سے کہ بہت ہی ایوریج. آئی ایگری, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بالکل آپ کے ساتھ. لیکن یہ جو جو میکنزم جو اڈاپٹ کیا بڑا الفاظ جو ہے نا احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, لیکن میں کچھ اور بھی استعمال کر سکتا تھا, لیکن بہت ایوریج قسم کی ان پٹ تھی. جو میکنزم استعمال کیا گیا وہ جسٹیفائڈ نہیں تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, شور پاندے سن تو ڈی جی آئی سے جنرل پاشا نے بھی کہا چلو جی ٹھیک ہے بنا دو, تسی بنا لو آ کے, پالیسیز تو سر اس میں تو ہر اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے, اس میں لوگ کیانی صاحب نے بھی کہا چلو جی بنا لو, بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بڑی ان پٹ لی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پنڈی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ لوگ بھی ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا پولیٹیشین جو ہے وہ گڑبڑ ہے, پولیٹیشین میجورٹی آف دا پولیٹیشینز آر ویری گڈ, دے آر ٹو گڈ, ٹھیک ہے. بیچ میں ہو گئے, ٹھیک ہے, میری طرح کے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, ان پڑھ جائے. آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں؟ نہیں, میں نہ کروں تعریف, میں تاڑے کو تعریف کیوں کرانی, میں کسی اور جینڈر کو کراواں گا تعریف, تاڑے کو تھوڑی کرا. تو کچھ زیادہ ہی نہیں فرینک ہو گئے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب, اچھا واٹ نیکسٹ ناؤ, مطلب کوئی آپ کو بریک تھرو نظر آتی ہے؟ کیونکہ جو بات ہم اتنی تفصیل میں جا کر چکے ہیں کہ بات چیت تو خیر اس وقت مجھے نہیں نظر آتی ہوتے ہوئے,
امریکہ کے بارے میں بات چیت کر چکے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی کر چکے, وہاں سے بھی کوئی بھی ایسا بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو کہاں پہ جا کے یہ بات حل ہوگی؟ یا صرف آپ لوگ کنفائن ہو کے رہ جائے گی, پی ٹی آئی جیسے پیپلز پارٹی کنفائن ہو کے سندھ تک رہ گئی ہے, آپ لوگ کنفائن ہو کے کے پی کے تک رہ جائیں گے؟ یا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی فالوئنگ نہیں ہے, پی ٹی آئی کی فالوئنگ بھی ہے, پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہے, پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ہے, تھرو آؤٹ آل اوور پورے پاکستان میں ہے, باہر بھی سپورٹرز ہیں. لیکن اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے پرابلمز ہیں آپ کے لیے, ایشوز ہیں پنجاب میں اور صوبوں میں, لیکن آپ لوگ بالکل کنفائن ہو کے نظر آتے ہیں اس وقت کے پی کے تک. تو ایسے ہی رہے گا. کل تو آپ نے بھی کنسیڈ کیا سر اپنے ابتدائیہ میں کہ کل ہمارے پنجاب میں بھی لوگ نکلے ہیں, کسی حد تک اس لڑکی نے آپ کی وجہ لائی, سندھ کے انٹیریئر میں بہت لوگ نکلے ہیں, بلوچستان میں کوئٹہ میں لوگ نکلے ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو بٹ کے خوف کا جو ہے یہ گر رہا ہے سر, میرا خیال نکلیں گے. اور کچھ خان صاحب نے کچھ پولیٹیکل چینجز بھی کیے ہیں, میرا خیال اس کے بھی اس کا امپیکٹ ہے, اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے, بالکل آئیں گے. اچھا, ہم مفقود ہو کے نہیں رہ سکتے سر, اس لیے مفقود ہو کے نہیں رہ سکتے کہ وی بائی فار دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی, بہت ہماری اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو مفقود ہم صرف ایک صوبے تک ہو کے نہیں رہ سکتے, بالکل نہیں رہ سکتے. اگر کوشش کی جا رہی ہے نا, ایشوز ہیں, جی ہاں کوشش کی جا رہی ہے تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. نکلیں گے, ہم لازمی نکلیں گے. میں فیل کرتا ہوں کہ زیادہ وقت شاید اپنا لگے, انریول کرے گی سر یہ سچویشن جو ہے, یہ لاسٹ نہیں کر سکتی. ایک ان نیچرل چیز جو ہوتی ہے نا وہ لاسٹ نہیں کر سکتی ہے. یہ بھی بہت ہی ان نیچرل چیز ہے کہ جی آپ نے الیکشن جو ہے وہ لوٹ کے ہائی جیک کر کے آپ نے ایک فکٹیشس قسم کی, لیکن آپ کو بریک تھرو ملتا ہوا نظر آتا ہے. بریک تھرو وہی ہوگا سر, بس دیٹس اٹ, ہے ہی سر, پاور ہی وہی ہے سر, اور تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو برائے نام کی حکومت ہے سر, اس طرف بنے گا سر, بنے گا. ناگزیر ہے, بات چیت ہوگی, بات چیت سے راستہ نکلے گا, ناگزیر ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ اگر بات چیت ہوگی تو وہ صرف اور صرف پنڈی سے ہوگی, انہیں کے ساتھ اور کہیں بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہوگی بات چیت تو پنڈی ہوگی. اگر صرف بات چیت کرنی ہے ایک کاسمیٹک ویلیو کے لیے تو جی آپ بات چیت کرتے ہیں, لیکن اگر آپ بات چیت کرنی ہے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تو پھر بات وہیں کرنی پڑے گی, اور کوئی یہ ناگزیر ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں بہت دیر سے یہ کہہ رہا ہوں, میں ایکچولی جینوئنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں اور وقت ضائع نہیں. تو ہم یہ سمجھیں کہ جناب اس کے بعد, آج کے بعد, جب بھی یہ حکومت کے ساتھ بات چیت والی بات ختم, فائدہ ہی نہیں ہے سر, فائدہ نہیں ہے, ختم ہو گئی. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ پھر اسی طرح آئیں گے, بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن پہ آئیں گے, یو ول شو یور مسل آن دا اسٹریٹس اور واٹ؟ نہیں سر, وہ اب دیکھیے یہ کل کا جلسہ جو تھا وہ ہو گیا ہے, پنجاب میں بھی جیسے ظاہر سائڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, سندھ میں بھی ہوئی ہے, بلوچستان میں بھی ہوئی ہے, سو اٹس گڈ. میرے خیال میں آپ کو جو یہ رسپانس ملنا شروع ہوا ہے سندھ سے اور پنجاب سے, وہ پہلے نہیں مل رہا تھا, اور یہ جو نئی آپ لوگوں نے ڈیسیژن دیے ہیں, جو نئی آپ کے قیادت عمران خان نے جو ڈیسیژن لے کے نئی قیادت آگے کی ہے, اس پہ میرے خیال میں لوگوں کا ٹرسٹ ہے. لوگوں نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا, پازیٹیو رسپانس, جی بالکل بالکل. کیونکہ وہاں پرانی جو تھی میرے خیال میں جو آپ کے لیڈران تھے ان پہ کوسچن مارک آنے شروع ہو گئے تھے. میں ایسا تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ جی کچھ ایسی سچویشنز تھیں, ان میں سے کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں, وہ لوگ سامنے نہیں آ سکتے ہیں. تو لیڈرشپ تو وہ ہے جو کہ آپ کو اپ فرنٹ کرنی ہے, آپ نے لیڈ کرنا ہے نا, آپ کو سامنے نظر آنا ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے تھے کہ ویئر آر دا لیڈرس. سو اب یہ جو سچویشن ہے میرا خیال ہے کہ اس میں حالات جو ہیں ان ٹرمز آف فالوئنگ وہ فردر امپروو کریں گے. باقی خان صاحب کی ذات تو موجود ہی ہے, ساری فالوئنگ تو بیسیکلی انہیں کی ذات کی ہے, وہ آتے ہیں لوگ. سیاست میں وقت ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, سیاست ٹائم امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک کانٹیکسٹ میں, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جب کوئی اسٹرگل ہو, اب معذرتوں کی دیکھیے جی جو لانگ مارچ تھا کتنے سال لگے تھے اس پہ سر, دیکھیں نا سر, آپ چل رہے ہیں. اب پولیٹیکل اسٹرگل آپ کر رہے تھے, آپ کیا کہ آئرلینڈ کی دیکھ لیجیے سچویشن جو بنی ہوئی تھی, جب 27 سال تک نیگوسیشنز ہوتی رہی تھی, سب کچھ تھا. تو وقت امپورٹنٹ ہے, میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں, لیکن اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جی آپ اس کے بعد کوئی مسائل جو ہے وہ حل کی طرف نہ جا سکیں. میں اسی لیے بار بار یہی اسٹریس کرتا ہوں جی کہ وقت ضائع نہ کریں, بیٹھ کے مسائل کو حل کر لیجیے. Why is عمران خان writing letters again and again? 2 لیٹر لکھتی ہے, وجہ سر بیسیکلی جو اس لیٹرز کے کانٹینٹس آپ پڑھیے تو وہ کیا بیسک کنسرن ہے اس کو جی کہ فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے, کیوں بڑھ رہا ہے, اس کو انہوں نے نشاندہی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وقت آ گیا ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. بالکل وہی بات جو کہ میں کر رہا ہوں کہ مسائل یہ حل کیجیے, اور کرنا ہے جنہوں انہوں نے یہ حل کرنا ہے.
حکومت سے تو کچھ نہیں ہوگا نا, حکومت تو irrelevant ہے ٹوٹلی. سو جب بھی ہو, یہ میں تو کہتا ہوں کل نہیں آج ہونا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, کلیئرلی انہوں نے 6 پوائنٹس دیے ہیں وہاں, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے. اور یہ کہ فوج بہت امپورٹنٹ ہے, فوج بھی میری, ملک بھی میرا, انہوں نے کہا ہے, شروع کیا اس طریقے سے لیٹر. اور یہ کہ جی فوج کے پیچھے لوگ ہونا چاہیے, لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور لوگ نہیں کر رہے اس وجہ سے نہیں کر رہے, یہ وجوہات ختم کریں تاکہ فوج اور لوگ جو ہیں وہ یکجا ہو کر دوبارہ سے ملک کے ڈیفنس کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکے. But you're not getting any response as such. ٹھیک ہے, As of now. ٹھیک ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا تو میں آئی ایم ناٹ ڈسہارٹنڈ, میں مطلب اس سے میرا کوئی دل نہیں ٹوٹا کہ جی نہیں ہے, ہوتا ہے, کوشش کرتی ہے. سیاست میں سر پرسیویرنس کی بہت ضرورت ہونی چاہیے. ریزیلینس اینڈ پرسیویرنس آر 2 ویری امپورٹنٹ فیکٹرس. آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, صدقے دل سے کوشش کریں, ملک کے لیے کوشش کریں, الٹیمیٹلی ریوارڈ ملتا. انریول کرتی ہے سچویشن, ایک ان نیچرل سچویشن اس وقت جو ہے یہ انریول کرے گی سر, اٹ ول بریک اپارٹ. یہ اور زیادہ دیر نہیں چل سکتی سر, یہ میری کنوکشن ہے بالکل. بہت سی وجوہات آ جاتی ہیں جن کو آپ پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے, پروجیکٹ نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہو کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, تسی یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جناب یہ حکومت جو ہے کسی وقت بھی گر سکتی ہے. بالکل بالکل. In so many words, this is what you're saying, right? یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے, اور یہ آپ مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لائبلٹی بننا شروع ہوگی, ہو چکی ہوئی ہے سر, ہمیشہ سے لائبلٹی تھی سر. ان لوگوں کے لیے لائبلٹی تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, جن کو ان کو لے کے آئے, ان کے لیے بہت بڑی لائبلٹی ہے سر. دیکھیے وہ جو انسٹیٹیوشن ہے میرے بھائی, وہ بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے نا, اس کے مطابق اب دیکھیے اس خطے میں پھر جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جو ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی لڑائی لڑنے کے ہمارا ہے نہیں, ہمارے اور مسائل ہیں جن کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. ہماری اکنامک جو انفیبلمنٹ. اگر آپ اتنے کنسرنڈ ہے روف صاحب کہ لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں اس خطے میں, تو آپ کے دور حکومت میں موڈی صاحب واز آل سیٹ ٹو کم ٹو پاکستان. موڈی جو تھا وہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھا, اور اس کے پیچھے پنڈی والوں نے, اس وقت کی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ پنڈی میں جو کرتا دھرتا تھے فوج کے, انہوں نے پورا کو تقریباً 1 سال اس پہ کام کیا. دیٹ انکلوڈس باجوہ صاحب آلسو. 1 سال کام کیا, اور موڈی واز آل سیٹ ٹو کم ٹو پاکستان, اور آپ کے لوگوں نے کہا جناب کہ نہیں اس کو مت بلائیں. میں یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں کھل کے بات کر سکوں, لیکن میں آگاہ ہوں. لیکن سر کیوں؟ اور اس کی کوئی اس کی وجوہات تھیں. مطلب دیکھیں نا, یہاں سے مشرف گیا, لیکن ہم نے نہیں, ہم نے گورنمنٹ کا یہ سٹانس نہیں تھا. گورنمنٹ کا سٹانس نہیں تھا, لیکن آپ نے جن سرکمسٹانسز میں ہو رہا تھا شاید اس کے اوپر. کیا سرکمسٹانس؟ موڈی اگر پاکستان آئے تھا تو کی لے جانا سی انہیں. سر وہ میرا خیال ہے کہ اس کو رہنے دیں, اس ایشو کو رہنے دیں, نہیں بات کرتے, زیادہ مناسب ہوگا. لیکن آپ لوگوں نے انکار کیا. میں نے نہیں کہا کہ ہم نے انکار کیا تھا, وہ فارن آفس کی طرف سے ریزرویشنز آئی تھیں جو نہیں ریموو ہو سکی تھی. پرابلم تھا کچھ, مجھے پتہ. میں بس اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں, لیکن آپ نہیں جانا چاہتے تو میں آپ کو پوچھ مناسب نہیں ہے میرا خیال. سر ہم پبلک ڈومین میں بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے, میں بھی نہیں پوچھ کروں گا آپ کو, لیکن ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل میرے پاس بھی ہیں. بٹ اینی ویز وہ ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو اوائڈ اٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پش اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آئندہ جو ہے اگر یہ ساری چیزیں حل ہونی, تو آپ کے خیال میں صرف عمران خان باہر آ جائے گا تو ساری چیزیں حل ہو جائیں گی؟ سب سے پہلے تو بھی ٹھیک ہو جائے گی. باقی 2000 بندہ ہمارا جیلوں میں پڑا ہوا ہے, سب سے پہلے تو انہوں نے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو بھی آنا چاہیے باہر. بالکل آپ کی بات درست ہے, ساری باتیں درست ہیں, لیکن آپ کے خیال میں خان صاحب نے تو کہا ہے نا کہ میں تو کورٹ کے ذریعے ہی واپس آؤں گا. جب وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ کی ایگریڈ کی. خان صاحب کا باہر آنا بھی آپ کی جو جائز ہے بات, آپ کے لوگوں کا باہر آنا بھی جائز ہے بات, ساری باتیں جائز ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, سوال یہ ہے میرا کہ اگر یہ سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں, عمران خان باہر آ جاتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, ملک کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ سموتھ ہو جائے گی پاکستان کی, and everything is going to be hunky dory in the days to come? رانا صاحب, there is no quick solution to the problems of this country. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں سر. دیکھیے خان صاحب باہر آئیں گے, اور خان صاحب کا باہر آنا تو ایک سٹیپ ہے نا جی, اس کے بعد الیکشنز ہیں, نئے الیکشنز ہونے ہیں, اور پھر مینڈیٹڈ حکومت آئے گی. مینڈیٹڈ حکومت ہی یہ کام کرے گی, اور یہ بڑی لمبی لڑائی ہوگی, بڑی لمبی فائٹ ہوگی پاکستان کو ریکوری کی طرف لے کے جانے کا. تو اس وقت پاکستان قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے, کرش ہوا ہوا ہے سر. اور یہ جو ساتھ ایبسلیوٹلی جو بھی حکومت آئے گی, جتنی مرضی, How much time are we looking for? I'm looking at
minimum 10 years, not less than that, sir. मतलब even what you are asking, रिकवरी का जो कोई भी आ जाए सर, देखिए कोई मिरेकल्स तो नहीं होते ना सर. आप कर्जा ले रहे हैं, इस वक्त आप कर्जे पे सर्वाइव कर रहे हैं, आपके पास है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है आपके पास, है ही नहीं है कोई. अच्छा तुसी कह रहे हो कि आपकी सारी डिमांड पूरी भी हो जाए तो फिर भी आपको टाइम लगेगा ना एटलीस्ट सर. ये लोग तो, इनसे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ये तो है ही नहीं, मुस्तार है ये लोग, मुस्तार की हुकूमत है ये बैठी हुई है सर. तो जो एक पहले तो एक मैंडेटेड हुकूमत है ना, ताकि उसकी लेजिटिमेसी हो डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, और उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी. और उसमें भी मैं फील करता हूँ कि जी सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा. इस मुल्क की जरूरत बन चुकी, एब्सोल्युटली जरूरत बन चुकी हुई है मेरे भाई. ठीक, एक बंदा जो है वो खड़ा होकर इस मुल्क के हालात को ठीक नहीं कर सकता. सब स्टेक होल्डर्स को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी और पिंडी भी, सब ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, जुडिशरी भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा सबको सर. और उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते सर. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी. बहुत शुक्रिया आपका. ऑलवेज थैंक यू. फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी. अल्लाह हाफिज.